حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھو یار، اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، کھولو پھر قرآن پاک۔ ہاں اج ویلا ہے جی، حضرت سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی، لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی۔ اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے۔ رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ۔ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے۔ کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں، خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے، یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا۔ مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں۔ شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے، آج وہ تو مانتا ہے ہاں یہ نہیں مانتا۔ بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت۔ ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے، حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے، وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ حیران ہوا، وہ اس دن بازار آج قبرستان۔ پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان۔ حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، بھول چکا تھا۔ کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ حضرت بہلول رو پڑے، آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا۔ آج ویلا جی منا لو یار، آج ویلا جی منا لو۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رہو، 70 ماؤں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وان کیا، اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا۔ لیکن حضرت لگی کہاں چھوڑتی ہے۔ رات کا 3را پہر تھا، اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا۔ اس کو کیا پتا تھا آگے سے حضرت عمر مل جائیں گے۔ جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے، آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا، اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے۔ اب حضرت عمر سمجھ گئے، آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ کرتا ہے نہیں حضرت دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے۔ اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا۔ اب وہ دکھاتا نہیں، حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبا، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی۔ آپ نے کیا کیا،
اس کی چادر کو پکڑ کے نا کھینچنا شروع کر دیا. اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے. یہ ہماری ہیں, اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے, لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سنا گے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تیری شارگنا بھی نیڑے ہیں. جدو مرضی آواز مار, گرمی چ مار, سردی چ مار, دھند چ مار, بدل چ مار, مری مار, نران کگان مار, زمین دی ستویں تہ چ وڑ کے مار, جدو مرضی مار اسی سنا گے. تیری کال ملا دی. عرض کیا کرتا ہے, یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں. اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی, قید خانے میں بھی ڈالوں گا. یا اللہ پکی توبہ, آج عمر سے بچا لے, وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو. تو کیا ہوا, وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا, بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی. لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں, دودھ بہ رہا تھا. پھر ساری زندگی کیتا کی, فرماندے نے ہاں ہے کیتا ہی. جو دم غافل سو دم کافر, مرشد فرمایا ہو. اب حضرت ذرا بڑوں کی سنو. میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا, بڑا رویا پڑھ کے, یار ایسے لوگ تھے وہ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے. اس نے حضرت کا خط بنایا. اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہی نا آپ کی مونچھیں, تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے, جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے. یہ اس طرح ہے, لوہا ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں, یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے. آپ اس طرح کریں, تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں. آئے آپ کیا جواباً ارشاد فرماتے, آپ فرماتے چلا اس طرح, اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. یہ تو تھے جنید. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. دونوں کو اقبال لائے نا, جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے, تو اقبال کیا لکھتے ہیں, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اب ذرا باجزید کی بھی سنو. حضرت نقشبندی بابے کا, آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید. وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم, تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں اور تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی. اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں اور تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے. کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی. تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں, کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے. دن گزر گیا رات بیت گئی. چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں, کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا. حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے, اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے. کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا, تو میرے دل میں خیال آیا, اوہ زید لگتا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں, اتنی بے توجہی, 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا. تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا, حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی, ایسی بے توجہی. تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا, آپ بھی رو پڑے. آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے. 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے, ایسی بے توجہی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد. یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں. تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے, جا اپنا کام کر, تو نہ اس کام میں پڑھ. یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے. وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں, 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا. تو کہتے باجزید رو پڑے, فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے, ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے. یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں, سیو نی مینو رانجا سدو, سیو نی مینو رانجا سدو, ہیر نہ آکھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. ہاں یار ہم بہت پیچھے چلے گئے, بہت پیچھے, بہت پیچھے.
اس لیے میرے دوستوں محنت کرو, خوب محنت کرو. اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نہیں, اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں. اج ہے حضرت کر لو محنت, خوب محنت کرو. اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے, اے ٹوک اے روز نہیں جے لوگ لبنے حضرت. یہ علماء کیا تمہیں روز مسجد میں بلائیں گے؟ ان قریب وقت ختم ہونے والا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن کریم بار بار تمہیں وارن کرتا ہے, بندے ہوش کر, تو ساڈے کل ہی واپس آنا ہے. وہ بندے جاگ جا, تو نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. بندے باز آ جا, تو نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ صدا نہیں رنگ لگیں گے. آج ساوی نے کھلے راوی نے, اٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں. ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون, کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے. کچھ نہ کچھ بن جاسی, آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدان نس جاسی. اس لیے میرے دوستو یہ محفلیں تمہیں یہی پیغام دیتی ہیں, یہ محنت کرو یار. ہمارے بڑے تو وہ تھے جو ایک دن میں کئی ہزار بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ دیا کرتے تھے. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک دن مجھے حکیم خادم علی فرمانے لگے, عبدالحی روز 10,000 بار اللہ ہو کیا کر. کہتے میں نے عرض کی جی 10,000 تو بہت ہے. تو کہنے نے عبدالحی تو 10,000 تو ڈر گیا, میں تو کہیں 10,000